السلام علیکم دوستو۔ شیطان کا جنت میں پہنچنا۔ غرض کے شیطان نے کہا کہ اے مور، اگر تو اس کام میں میری امداد کرے گا تو یہ سمجھ لے کہ میں بھی مقربین فرشتوں میں سے ہوں۔ میں کسی وقت تیری ایسی امداد کروں گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں 14 طبق ہیں، بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اس گہرے فکروں سے مور کے دل میں اس کی وقت ہوئی اور اس نے کہا کہ اے مقرب فرشتے، مجھ میں اتنی طاقت و قدرت نہیں کہ میں تمہیں اندرون جنت لے جا سکوں، مگر ہاں میرا ایک رفیق ہے، میں اسے بلاتا ہوں، غالباً وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ شیطان نے بہت کچھ اس کا احسان مانا اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہاں، مجھے ایک نظر وہاں کی نعمتیں دیکھنی ہے، خواہ تم لے جاؤ یا کوئی تمہارا دوست آ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور مجھے تم یا تمہارا کوئی دوست اگر ایک مرتبہ جنت میں لے جائے گا تو میں تمہیں ایسے 3 کلمے سکھاؤں گا جس سے تمہیں خدا تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل ہوگا۔ چنانچہ ابلیس لعین کی یہ تقریر مور کے دل میں اثر کر گئی اور وہ اسی وقت اندرون جنت داخل ہوا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مور ایک سانپ کو اپنے ساتھ لے چلا۔ سانپ 3 کلمے سیکھنے کے شوق میں گویا ایک مقرب فرشتے کا خیر مقدم کرنے کے لیے بڑے شوق سے آیا اور آ کر شیطان سے ملاقات کی۔ شیطان نے اس کے ساتھ بھی وہی فریب و مکروں کی باتیں کی جو مور سے کی تھی۔ آخر سانپ پر بھی اس کا افسوس جادو چل گیا اور وہ غریب بولا کہ اے مقرب فرشتے، کیوں کر اور کس طرح میں تمہیں جنت میں لے جاؤں کہ رضوان اور بے انتہا خازنان جنت کے دروازے پر معمور ہیں۔ شیطان نے کہا، میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنا منہ کھولو، میں اس میں سما جاؤں اور تمہارے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ سانپ نے منظور کیا اور اسی وقت اپنا منہ کھول دیا جس میں شیطان سما گیا۔ القصہ، شیطان لعین سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اور مور کو ہمراہ لے کر جنت میں چلا۔ جب بیچ دروازے میں یہ مجموعہ فساد پہنچا تو رضوان جنت چاہتا تھا کہ اس مشتبہ گروہ کو دروازے کے باہر کر دے کہ اتنے میں عرش معلیٰ سے رضوان جنت کے نام اللہ تعالیٰ کی وحی آئی۔ رضوان جنت کو حضور رب العالمین کا ارشاد عالی سنتے ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ان کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب سانپ اور مور اندرون جنت پہنچے تو اب شیطان سانپ کے منہ میں سے نکل کر باہر آئے اور آدم و حوا کا پتہ معلوم کر کے ان کے زیر دیوار جا کر بیٹھ گیا اور نہایت درد کے ساتھ بے انتہا رونا شروع کر کے عرصے کے بعد جب آدم و حوا اس طرف سے گزرے تو انہوں نے ایک اجنبی صورت کو درد کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے اور کیوں زار و قطار روتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں اس لیے روتا ہوں کہ آج تم اس درجے عیش سرور مینار میں ہو کہ جنت کی بادشاہی کر رہے ہو۔ افسوس، کل تمہیں موت آ جائے گی اور تم مر جاؤ گے اور یہ تمہارے عیش و اسرب سب فنا ہو جائیں گے، اور میں وہ فرشتہ ہوں کہ مجھے تم سے انتہا درجے کی محبت ہے۔ جس روز سے تم جنت میں آئے آباد ہو اس روز سے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ساتھ ہی اس کی جب سے میں نے یہ معلوم کیا ہے کہ تم جلد مر جاؤ گے اور فنا ہو جاؤ گے تو اس دن سے میرا دل تمہارے غم میں پھٹا جاتا ہے اور میرا کلیجہ آنسو کے راستے بہا جاتا ہے کہ افسوس، یہ جنت تم سے چھن جائے گی اور تم مر جاؤ گے۔ جب اس لعین کی بہت سی ہمدردانہ اور رفاقت کی باتیں سن چکے تو اس سے دریافت کیا کہ موت کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ موت سے نا واقف تھے اور کچھ نہیں جانتے تھے کہ موت کہتے کسے ہیں اور وہ کیا شے ہے۔ ابلیس اسی وقت ایک بڑے جسیم جانور کی صورت میں بن گیا اور آدم و حوا کے سامنے اس طرح تڑپنے لگا جیسے نزی کے وہ جہاں کی خوفناک حالت ہوتی ہے، اس طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور خوفناک گر گر کرتا ہے اور جھاگ منہ سے رواں ہے اور سخت سے سخت نازک حالت ہے کہ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت آدم حوا تھرا کر کانپنے لگے اور ان کے دلوں پر نہایت خوف طاری ہوا۔ جب لعین نے دیکھا کہ آدم حوا کی حالت اس نئے صدمہ جان کر کوئی دیکھ کر غیر ہو چلی ہے، فوراً اپنی اصلی صورت بن کر واپس آیا اور عرصہ تک انہیں تسلی و دلاسا دیتا رہا۔ جب ان دونوں کو سکون ہوا تو آدم نے پوچھا کہ اے رفیق، کوئی تدبیر ایسی بھی ہے جس سے کہ ہم دونوں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے بچے رہیں؟ شیطان نے جواب میں کہا، جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں نقل فرماتا ہے
میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس کے کھانے سے نہ تو تم کبھی مرو گے اور نہ کبھی تمہاری حکومت فنا ہوگی۔ حضرت آدم نے دریافت کیا کہ وہ چیز کیا ہے، لیکن کو اس وقت تک معلوم نہ تھا کہ گیہوں کا درخت کس جگہ ہے۔ جلدی سے ہٹ کر مور سے پوچھا کہ گیہوں کا درخت کہاں اور کس جگہ ہے۔ مور گیہوں کے درخت کا پتہ و نشان جانتا تھا، اس لیے بتایا۔ پھر شیطان نے آ کر کہا کہ وہ فلاں درخت ہے، فلاں جگہ لگا ہوا ہے، اگر اس میں سے ایک دانہ بھی کھا لو گے تو لکھ لو اس بات کو کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ تمہاری سلطنت کبھی جائے گی۔ حضرت آدم گیہوں کا اپنا پتہ سن کر متعجب ہوئے اور اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ وہی درخت ہے جس کے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ غور کرنے کے بعد آپ نے پھر شیطان سے کہا کہ اے رفیق، وہ درخت موت کا سبب ہے، وہ درخت رسوائی کی جڑ ہے، اس کا کھانا تو درکنار اس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کر دیا ہے۔ دیکھو، اگر اس درخت میں کچھ فائدے ہوتے تو ہم کو ہمارا پروردگار اس کے کھانے سے کبھی روکتا نہیں۔ آدم کی اس عذارت کے جواب میں شیطان نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا کہ وہ پھل کھانے سے تمہیں کچھ ضرور پہنچے، بلکہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس درخت کا پھل کھانے سے فرشتے بن جاؤ گے اور پھر کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوگے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اگر تمہاری یہ حالت ہو جائے گی تو تم زمین کا کام سر انجام نہ دے سکو گے۔ بس اس لیے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو ہمیشہ کے لیے کھانے پینے اور زن فرزن کے افکار میں مشغول رکھے اور ذکر الہی سے تم الگ تھلگ رہو، اور ساتھ ہی اس کے وہ تم سے اپنی خلافت کا کام بھی لیتا رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم کو چند روز جنت میں رکھ کر دنیا میں بھیج دے اور وہاں کی تکلیف و مصائب میں مبتلا کرے۔ پس میں تمہارے لیے روتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی طرح تم جنت سے نہ نکلو اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں عیش کرو۔ چنانچہ آدم نے بہت کچھ غور و فکر کے بعد اپنے رفیق کے تمام مشورے کو مسترد کر دیا اور حکم الہی کی پابندی مقدم سمجھ کر اس رفیق کے پاس سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں اس درخت کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان وہاں سے چلا گیا اور اپنے دل میں کہا کہ افسوس، میرا ارادہ کھالی گیا۔ پھر صحیح غرض کے شیطان نا امید ہو کر وہاں سے درختوں میں جا چھپا اور پھر ایک عرصے کے بعد ایک اور تدبیر اس کی سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ گیہوں کے درخت پر چڑھ کر یہ لعین بیٹھ گیا اور اسی فراق میں آدم کے مضمون کو شرارت انگیز جادو آمیز موسیقی سے گانا شروع کیا اور وہ دلکش آواز نکالی کہ حضرت حوا بے چین ہو کر اس گانے کی طرف دوڑ پڑی اور اسی درخت کے نیچے پہنچی جس پر وہ لعین بیٹھا گانا گا رہا تھا، اور اس میں آدم و حوا کو جنت کے نکالے جانے اور ان کی موت کا ذکر و خراش نوحہ ادا کر رہا تھا، جس کو حضرت حوا دیر تک سنتی رہی اور زار و قطار روتی رہی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ حوا کا دل اچھی طرح بھر آیا ہے تو نوحے کے بند کر دیے اور اب صرف حوا کو دام فریب میں لانے کے لیے درخت سے نیچے اترا اور اپنی کوشش شروع کی اور کہا کہ میں تمہارا اتنا بڑا رفیق ہوں۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ کی سینکڑوں قسمیں کھائی جس سے حوا کو اس کی سچی رفاقت کا پورا یقین ہو گیا۔ باقی کا کل کی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دین سے متعلق کچھ بھی جاننا ہو تو پلیز کمنٹ کریں۔